میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 11ویں ٹرن جو ہے نا یہ ٹرن ختم ہو جائے گی جب آپ جواب دیں گے, یہ مکمل ہو جائیں گے 11 ٹرن. اوکے, دین جو لاسٹ ہے نا اس میں یہ بس کوئی کنکلوژن کریں گے 2-4 منٹ کے لیے, جو انہوں نے جو پچھلا کیا نیا والا نہیں دیں گے, اس کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ بات کی ہے, کیونکہ مدعی اسٹارٹ بھی وہ کرتا ہے 15 منٹ کی, آخری وہ 5 منٹ اچھا, وہ بات کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہج البلاغہ کا میں نے اس کے لاسٹ میں وہ کنکلوژن ہوگی. ٹھیک ہے, نہج البلاغہ کا میں نے حوالہ دیا, جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ٹھیک ہے, جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو اپنا مرجع قرار دیا, اور صرف اپنا مرجع نہیں قرار دیا, پوری مسلمان امت کا مرجع قرار دیا, اور اپنی مرجعیت اور اوروں کی باقیوں کی مرجعیت بھی کی نفی بھی کر دی. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے اس کو کہا کہ اگر اس کو ضعیف ثابت کرنا ہے, اگر اس کو ضعیف ثابت کرنا ہے تو اپنے امام کو لاؤ. یہ کیا کہ اس کی سند نہیں ہے؟ اگر اس کی سند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے. بعض ایسی ہوتی ہے کہ اگر سند نہ بھی ہو, امکان ہے کہ وہ صحیح بات ہو. تو اس وجہ سے جو نہج البلاغہ ہے یہ پوری کتاب کا انکار تو نہیں کرتا, کتاب کا انکار تو نہیں کرتا, اس کے اندر جرت ہی نہیں ہے کہ انکار کرے. جب انکار نہیں کرتا اور مانتا ہے کہ اس کے اندر کچھ صحیح حدیثیں ہیں, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ اس بات کو ضعیف ثابت کرے. میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ سند وہ سند, یہ سند توسی موسی شوسی صدوق فلاں یا تبرسی یہ سب نہیں, یہ سب غیر معصوم ہے. آپ رافضی ہیں, آپ شیعہ ہیں, اور شیعہ معصوموں کو مانتے ہیں, غیر معصوم کو نہیں مانتے. خاص طور پر معصوم کی موجودگی میں غیر کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا. معصوم کا مقصد ہی یہی ہے, معصوم کا مقصد ہی ہے. دیکھو یہ اتنا کٹر آدمی ہے کہ جو ان کا خوئی ہے, امنائی ہے, خمینی ہے, وہ تو امام کو غائب مانتے ہیں اور علماء کی تقلید کرتے ہیں. یہ ان کو کافر کہتا ہے کہ علماء کی تقلید نہ کرو. اب یہ اپنے امام کو موجود مانتا ہے, دروازے کھلے ہیں, مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں, تو پھر سند کی کیا ضرورت؟ تم لاؤ اس کو, مجھے بتاؤ امام غائب سے, یا قبول کرو کہ امام بھاگ گیا ہے ڈر کی وجہ سے, یعنی امامت کی جو شرائط ہیں, شجاعت, وہ اس سے ختم ہو گئی, مان لو, اور مان لو کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں دیکھو یہ ہے آصف محسنی اپنی کتاب کے اندر مشرعۃ بحار الانوار, یہ جانتا ہے, ابھی میں حوالہ دینے کو ٹائم لگ جائے گا. مشرعۃ بحار الانوار کے اندر آصف محسنی نے صاف اقرار کیا کہ اگر کوئی سمجھے کہ وہ فی الحال امام غائب سے نفع حاصل کر سکے تو وہ آدمی پاگل ہے. اس نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ آدمی پاگل ہے. میں اس کو حوالہ بھی دکھا سکتا ہوں. مشرعۃ بحار الانوار آصف محسنی, اس نے 2 جگہوں میں لکھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ تو اس کو غائب موجود مانتا ہے. موجود ماننے کے باوجود اس نے کہا کہ دروازے کھلے ہیں, آدمی مسئلہ پوچھ سکتا ہے, تو لا, تو مجھے بتا یا قبول کر کہ وہ فضول ہے, یا تو قبول کر کے وہ فضول ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر میں نے وہ قرآن کی آیت پڑھی, یا خود امام ہونے کا دعویٰ کر, یا خود امام ہونے کا دعویٰ کر کہ میں معصوم امام بن گیا ہوں. چائے پی کر میں نے اتنے چائے کے ڈرم پیے کہ میں بھی معصوم ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر میں نے اس کو آیت کا حوالہ دیا جس کے اندر صاف الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے جھگڑا کرتی ہے. اب تو جا دلوں کا لفظی ترجمہ, میں نے شروع میں یہ شرط بتائی تھی کہ اگر ہم ترجمہ کریں گے تو لفظی ترجمہ کریں گے. تو جا دلوں کا مجھے ایک لغت بتا دیں جو لفظی اس کا حقیقی مجادلہ کا حقیقی معنی تراجع ہو. تراجع نہیں ہے, تو جادلوں کا مطلب وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی تھی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو جادلوں کا مطلب وہ جگڑ رہی تھی
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر نہیں کہا بلکہ اس کا دفاع کیا. آئے آئے صحابہ، وہ صحابہ، وہ صحابہ، قرآن کی آیتیں ان کی دفاع میں، قرآن کی. تو ہنس جتنے تھپڑ تجھے آج لگے ہیں نا پوری زندگی نہ تجھے لگے نہ تجھے لگیں گے. اچھا دوسری بات، جو مجادلہ ہے وہ تو مخالفت سے بدتر ہے. مجادلہ تو لڑائی ہے، مجادلہ تو لڑائی ہے. پھر کہنے لگا کہ سیوطی نے اس کا ترجمہ کیا تراجعو. تو اللہ کے ولی میں ابھی تک کیا کہتا رہا کہ صحابہ کے لیے جائز ہے مراجعت کرنا. میں ابھی تک کہا کہتا رہا یا نہیں مراجعت کرنا. تو اس نے اپنے الفاظ سے بتا دیا کہ صحابہ کے لیے مراجعت کرنا جائز. آئے جو تو نے تعویل کی قرآن میں تاویل کرتا ہوں حدیث میں. اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے اس کو کہا کہ اگر اس نے مجھے ابھی تک جواب نہیں دیا. میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تدلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اس کا کیا مطلب؟ فی الحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی گمراہی میں کوئی خطرہ نہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھو سنو حدیث سنو، ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تہتدوا بہ. اگر حضرت عمر گمراہ کافر مشرک ہوتے تو حدیث اس طرح ہوتی کہ اے عمر، اے لوگو تم کتاب لاؤ، میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ رہا ہوں تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جائے. یہ اس طرح ہے نا کہ کوئی آدمی بھوکا ہو اور تم اس کو کہو کہ بھائی میں آئندہ تمہیں بھوک سے بچاؤں گا. وہ کہے گا نا کہ یار فی الحال اس پیٹ کو کون بھرے گا، فی الحال اس پیٹ کو کون بھرے گا، فی الحال تو میں مجبور ہوں. تو حدیث سے ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان. تیرے نہج البلاغہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت ہے. بلکہ میں نے جس طرح کہا کہ جو میں نے الزام لگائے ہیں وہ الزام اگر ہم حضرت علی کو موجود نہ مانے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آئے ہائے کہ اتنے اہم موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غائب رہتے تھے، حضرت علی غائب رہتے تھے اور حضرت باین ہیں، سن رہے ہیں، کیونکہ وہ تو سن رہے ہیں، آج تیری چیخی بھی سن رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی موافقت کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی موافقت کیوں نہیں کر سکتے؟ قل من کان عدوا لجبریل. دیکھو حجاب کے اندر موافقت ہوئی، کئی چیزوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت ہوئی. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اگر حضرت علی کو ہم وہاں نہ مانے نا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ حضرت علی غائب رہتے تھے تو حضرت ابو بکر اور عمر جنازے پہ غائب رہے وہ کافر، لیکن اتنے اہم موقع پر حضرت علی غائب رہے تو وہ ماشاءاللہ وسیع. وہ کیسے غائب رہ سکتے ہیں جب وہ خود وسیع تھے؟ اگر وہ وسیع تھے، اچھا اس بات تو وہ کیسے غائب رہ سکتے ہیں؟ ان کو غائب رہنا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے ان کا غائب رہنا. تمہارے اصولوں کے مطابق جائز ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت بتا رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر مزے کر رہے ہیں. کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ بزنس کر رہے تھے باہر، کیا کر رہے تھے باہر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے کہ عمر ہے، علی کی ضرورت نہیں. آئے 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 عمر ہے، حضرت علی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جس طرح میں نے کہا دیکھو ایک حدیث ہے ان کے یہاں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی تو حضرت علی ایک سواری پہ سوار ہو کر سلمان فارسی کے پاس چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اہم موقع پر چھوڑ دیا. اتنے اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. یہ وسیع آگے جا کر بننے والا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تو جس طرح امام غائب چلا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے. امامت ان کی ثابت کر، امامت ان کی ثابت کر. جو سب کو ایمان دینے والے تھے اتنے اہم موقع پر وہ موجود نہ ہو. امامت پر بھی انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
اچھا وقت ختم ہو گیا. اوکے اب بس تقریباً ختم ہو گیا بس. اچھا 10 منٹ, اچھا 10 سیکنڈ ہے. یہ جو اس نے نیا جو موضوع شروع کیا ہے حجر یحجرو, یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. میں نے جان بوجھ کر اس مسئلے کو ابھی چھیڑا نہیں ہے, کیونکہ یہ جو پہلا مخالفت کا مسئلہ ہے اس نے اس کے اندر پورا کیا ہی نہیں. جزاک اللہ. شکریہ. اللہ آپ کا جزائے خیر دے, اللہ سلامتی دے جی. آمین. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے دلائل دیے, اب لوگوں نے, ناظرین نے سنے. اب شیخ حسن اللہ یاری صاحب آپ کچھ کنکلوژن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. ہاں سر, مجھے کچھ منٹ دے دیں. تھینک یو سر. جی تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, میں شکریہ ادا کرتا ہوں طارق بھائی صاحب کا اور سب ناظرین کا کہ وہ تشریف لائے اور یہاں پہ گفتگو کی, اور گفتگو آپ لوگوں نے سنی, مناظرہ سنا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں میرا بھی شکریہ ادا کرنا یار. تو بات تو کرنے تھے نا تیرا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی نہیں کرتے بار بار, اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر نے بار بار سمجھایا ہے. یہ آپ کے نسل الفاظ ہیں کہ عمر نے اس کو بار بار سمجھایا, تو پھر وہ اپنے بات سے پہ کہ میں نے مسجد نہیں لکھانی. تو نے بھی تو اس طرح کہا تھا نا, تو جادلو کا تراجعو, بار بار سمجھایا. تو نے بھی تو یہی کہا تھا. راجع کا بار بار رجوع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پلیز مجھے بات کرنے دو. اپنے الفاظ سے تو کافر ہو گیا ہے. نہیں, اپنے الفاظ سے پلیز میری بات ہے, میں کنکلوڈ کرنا دوبارہ سے میں شروع کرتا ہوں. تراجعو تو جادلو کا کیا مطلب ہے؟ تراجعو کا مطلب ہے بار بار جانا. تو اپنے الفاظ سے تو کافر ہو گیا ہے. اوکے بھائی, تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین بہت کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت اور سلامتی دے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سورہ مجادلہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے, اور وہ یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عورت نے جھگڑا کیا ہے وہ بہت اچھی عورت تھی, تو ان کی اب ایمان کو ثابت کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنا اور ان سے جدال کرنا اور ان کی بات کو رد کرنا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. میں نے ان کے اپنے کتاب سے دکھا دیا کہ تراجعو, اس کو میں تجادلو کا مطلب ہے تراجعو کا, میرا قول نہیں ہے, سیوطی اتنا بڑا عالم ہے, اس کا قول ہے کہ اس عورت نے بار بار رجوع کیا تھا, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں آپ بار بار رجوع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی وہ اپنے شوہر کی, وہ اس طرح رجوع نہیں کر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کریں. تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ قد سمع اللہ واللہ یسمع تحاورکما, یہ ہے وہ تو شکایت کرنے آئی تھی. اچھا, پھر انہوں نے نہج البلاغہ سے جو باتیں نقل کی میرے محترم ناظرین, تو میں نے عرض کیا ہے کہ میرے اسپیچ آپ دیکھ لیں, وہاں پر نہج البلاغہ کی سب روایات کو ہم نہیں مانتے. جیسے یہ حضرت خود مثلا دنیا میں جتنی احادیث ہیں ان کو نہیں مانتا ہے, کہ حدیث صحیح ہو تو مانتے ہیں نا, غلط احادیث کو تو یہ نہیں مانتے. تو اگر کوئی حدیث مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے سارے احادیث کو نہیں مانتے اور اس میں کوئی سند بھی نہیں ہے, تو پھر وہ ہمارے لیے حجت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا, کسی چیز کے حجت ہونے کے لیے اس کی صحت شرط ہے. اگر اس نے صحت ثابت نہیں کی ہے تو ہمارے لیے جواب دینا اس کا کوئی ضروری نہیں. اسی حدیث نہج البلاغہ سے انہوں نے کوٹ کی ہے, اس کا میں نے اس کے متعلق 2 گھنٹے بات کی ہے, اور اس کا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہی نہیں ہے. اس میں کوئی اشارہ نہیں ہے رضیت الخمیس واقع قرطاس کی طرف, بالکل غیر مربوط ہے. تو اس کو یہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اچھا طارق بھائی کہتا ہے یہ ابھی نئی باتیں لا رہے ہیں, پلیز اگر نئی باتیں لا رہے ہیں تو مجھے پھر اجازت ہے جواب دینا. نہیں بھائی, نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کی باتیں آپ کی باتیں ہیں. نہیں یہ نئی باتیں ہیں. نئی بات میری بات ہے. نہیں یہ نئی باتیں ہیں. یہ طارق صاحب فیصلہ سنائیں گے, طارق صاحب فیصلہ سنائیں گے کہ نئی بات ہے یا پرانی بات ہے. نئی بات ہے نا, کوئی بات پھر انہوں نے جو ذکر کیا ہے مشاۃ البحار وغیرہ سے, دیکھیں انہوں نے مشاۃ البحار وغیرہ سے جو باتیں انہوں نے ذکر کیا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت کے متعلق, اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں. میرے پاس اس سب کے جواب موجود ہے کہ حاصف محسنی نے جو کہا یا کہتا ہے کہ تمہارے امام غار میں چلے گئے, وہ سب کا جواب میرے پاس موجود ہے. ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. کہتا ہے امامت ثابت کر, امامت ثابت کر. او بھائی آپ نے بار بار مجھے کہا کہ امامت ثابت کر. او بھائی کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کی بات ثابت کریں. پلیز میری بات سن لیں. ہمارا موضوع گفتگو ہماری مطالبہ کرنا. بھائی صاحب میری بات کو نہ کاٹو نا. شیخ صاحب پلیز مجھے بات کرنے دو. نہیں اچھا, اگر شیخ صاحب میری بات کر رہے ہیں, آپ اس کو آگے چھوڑنے دیں گے تو پھر میں جواب دوں گا. یہ نئی باتیں کر شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو. دیتے رہیں, لگے رہیں ساری رات. نہیں ہم نہیں لگیں گے ساری رات, اس کے بعد ختم ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ ہمارا موضوع غیبت امام زمانہ علیہ السلام نہیں. ہمارا موضوع کہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت ثابت کریں یا امیر المومنین علی علیہ السلام کی امامت ثابت کریں, وہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے. موضوع گفتگو ہے کہ امامت کریں. مان گئے, پلیز چپ کرو. نہیں چپ کیوں, اب بےجا الزام لگا رہے ہیں مجھ پر. میں نے کب کہا کہ امامت ثابت کر؟ میں نے مجھے الفاظ یاد ہے, آپ نے کہا کہ وہ امامت ثابت کر.
آپ نے کہا تھا امامت علی اصغر کی ثابت کہا، اللہ کی قسم آپ نے کہا نہیں، میں نے کہا کہ اس سند کو ثابت کر، اس کو آپ نے کہا تھا امامت ثابت کر، امامت ثابت کر. بہرحال مجھے شاید دو بانٹیں گے دیکھ لیں. آپ جھوٹ اور آپ نے نہیں کہا تو نہیں کہا تو کوئی بات نہیں. بول رہے ہیں. او بھائی صاحب آپ نے نہیں بولا تو چھوڑ دیں پھر. ختم نہیں بولا، نہیں بولا، وہی نہیں بولا، اس نے نہیں بولا. آپ جو لوگ ریوائنڈ کریں ٹھیک ہے. تو ہمارا موضوع صرف اور صرف کیا ہے میرے محترم، موضوع صرف اور صرف کیا ہے؟ حدیث قرطاس ہے. حدیث قرطاس کے متعلق میرے محترم ناظرین ہم نے یہاں پہ دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیں انہوں نے میری بات بار بار کاٹی ہے تو مجھے پلیز بات کرنے دیں. اب میری بات کو نہ کر. حدیث قرطاس کے متعلق ہمارا موقف یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قلم کاغذ لایا جائے. عمر نے اس کی مخالفت کیا اور کچھ صحابہ نے ان کی بات سن کر انہوں نے بھی مخالفت شروع کر دی. اور اس بعد مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسق ہے، کفر ہے، ان کی توہین ہے، ان کی اذیت ہے. یہ سب مسائل میں نے بیان کی، دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مخالفت میں نے بارہا ان کے اپنے کتب سے مختلف طرق سے دکھا دیا. صحابہ کا وہ قول فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ کہ صحابہ نے شروع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یہ رد کر رہے تھے. اسی حدیث قرطاس میں ایک لفظ اس شخص نے جواب نہیں دی اور کہتا ہے مخالفت تم نے ثابت نہیں کی. جابر بن عبداللہ انصاری اتنا عظیم الشخص صحابی، اس کے الفاظ نص صحیح سند کے ساتھ کہ عمر نے مخالفت کیا، کہتا ہے صاحب مخالفت آپ نے ثابت نہیں، اس سے زیادہ مخالفت کیسے ثابت کروں؟ پھر میں نے یہ دیکھا مخالفت ثابت ہو گئی اور مخالفت پہ کیا متعین مترتب ہے وہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو. پھر اس کے بعد میرے محترم ناظرین کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے، ان کو گالی دیا گیا، اس کا ایک لفظ بھی رد نہیں کیا اس شخص نے، اس کے پاس رد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ان کے ازواج کو اس طرح 5 منٹ ہو گئے، 5.5 منٹ ہو گئے. آپ نے مجھے کاٹا بار بار نا، 2-3 منٹ تو کٹنے میں چلے گا نا. بہت کاٹا آپ نے مجھے، بات نہیں کرنے دیا بھائی. بس ختم کرو. میں ختم کرتا ہوں پلیز، آپ خاموش رہو پلیز. مجھے بات کرنے میں کنکلوڈ کرنا دو مجھے. ختم کرے تو ابھی ختم کرو ورنہ پھر مجھے 5 منٹ دو. نہیں کیوں کہا میں آپ نے مجھے 5 منٹ نہیں دیا، آپ نے مجھے کاٹا ہے. یہ کیوں؟ آپ نے مداخلہ انٹرپٹ کیا. 1 منٹ باقی ہے. اچھا چلو 1 منٹ کافی، 1 منٹ کافی، 1 منٹ کافی. تھینک یو سر. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے میں بھول گیا کام میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر اس مجلس میں ان کے ازواج کی بے حرمتی ہوئی ہے. اس کا ایک لفظ اس شخص نے جواب نہیں دی. پھر میں نے ان کے اپنے کتب سے صرف آخری ٹرم میں نہیں کئی ٹرموں میں دکھا رہا تھا ان کی کتب سے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیضیان نسبت دی. ان سے کہتا میرے پاس جواب ہے، میں جواب نہیں دیتا. تو کس لیے آئے تھے بھائی؟ کیوں ہم جواب نہیں دیا آپ نے؟ جواب دینا تھا نا آپ نے. جب میں استدلال کر رہا ہوں کہ انہوں نے صحابہ کی دلیل، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولا کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، اور اس کا لیڈر کون تھا، اس کا کہنے والا کون تھا، ان کے اکابر علماء کی طرف سے میں نے ثابت کیا. پھر انہوں نے مداخلہ کیا. اوکے ختم کر. اللہ تعالیٰ تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. طارق بھائی اللہ آپ کو عزت دے. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. خدا حافظ آپ کا. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. تھینک یو بہت مہربانی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب کو سلام ہے، سب کو میرے جانب سے بہت دعا اور احترام ہے. تو چلے گئے بھائی. خدا حافظ ہے نا بھائی. خدا حافظ. یہ ختم ہے مناظرہ، کنکلوڈ بھی ہو گیا بھائی. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو سر. خدا حافظ سب. الوداع. شیخ بھائی ان کے اپنے کتب سے الحمدللہ ناظرین جانتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا، اپنے سارے مقاصد ثابت کیے. شخص کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے نعرہ بازی کے اور بار بار الٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں خیانت کی. وہی عمر کے الفاظ کو دہرا رہا ہے نا کہ انہوں نے جو ہے ہذیان کی ہے نبی صلی اللہ